الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وصدقنا رسوله النبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت ذوق شوق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے ان مبارک لمحات میں اپنی بخشش کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ دور آپ نے براہیم
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ کوئی زبان بھی خاموش رہے، محبت سے بولیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے مالک نے، اس کائنات کے پالنہار نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے ایک طرف طویل سلسلہ نبوت جاری فرمایا اور لاکھوں کی تعداد میں پیغمبر اس کائنات میں آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہدایت کا ایک سلسلہ اس طرح میرے اللہ نے جاری کیا تاکہ لوگ نبیوں سے، انبیاء سے، پیغمبروں سے، میرے محبوب بندوں سے فیض حاصل کریں اور سیدھا راستہ پالیں۔ بالکل سادہ بات کروں گا تاکہ سمجھ آئے۔ اور دوسری طرف میرے اللہ نے اپنی جو کائنات ہے، اس کائنات میں اتنی نشانیاں چھوڑی اپنی قدرت کی، مالک نے اپنی قدرت کے ایسے نشان چھوڑ دیے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی ایسی رعنائیاں بخشی، اپنی ایسی قدرتیں بخشی کہ سلسلہ انبیاء ہدایت کے لیے ایک طرف، اور دوسری طرف میرے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو بندہ مومن کے لیے ہدایت بنا دیا۔ ہر چیز کو میرے اللہ نے، کائنات کی جو بھی چیز ہے، ہر چیز کو میرے اللہ نے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اپنے رب تک اپنی رسائی حاصل کر سکتا ہے، رب تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ کائنات میں میری قدرتوں کو دیکھے گا، جب غور کرے گا کہ یہ قدرتوں کا خالق کون ہے تو بندہ میری بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ حدیث پاک میں پڑھا ہے میں نے کہ قیامت کو اللہ ایک ایسے گروہ میں جہنم، ایسے گروہ کو، ایسی جماعت کو، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ایسی جماعت کو حکم دے گا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے خالق و مالک، توجہ کریں،
عرض کریں گے کائنات کے پالنہار، ہمارے پاس نہ کوئی تیرا نبی آیا تھا، نہ کوئی تیرا رسول آیا تھا، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آیا جس نے آ کے ہمیں بتایا ہو کہ اللہ موجود ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں ان کی باتوں پر کان نہ کرو، انہیں بھی جہنم میں داخل کر دو۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہدایت کا پیغام لے کے نہیں آیا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ رب فرمائے گا جائیں جہنم میں، اس لیے نبی اور رسول نہیں آیا، کیا ان کو میں نے شعور اور عقل نہیں بخشا تھا؟ کیا انہوں نے چلتے سورج کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے رات کی تاریکی میں چاند کو نہیں دیکھا؟ کیا رات کی سیاہی میں ستاروں کو زمین روشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر یہ ان پر غور کرتے پھر میں خیال آتا، یقین ہوتا، یہ اگر غور کرتے تو جان لیتے ان سب کا خالق میں رب العالمین تھا۔ کیا بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ کے آئی کہ رسول نہیں آئے ان کے پاس، نبی نہیں آئے، کوئی ہدایت والا پیغمبر نہیں آیا، پھر بھی اللہ فرماتا ہے جماعت جہنم میں داخل ہو جا تو وہ عرض کریں گے یا اللہ آیا جو کوئی نہیں، تو فرمائے گا پیغمبر نہیں آئے نا، کیا چڑھتے سورج کو نہیں دیکھا؟ وہ چڑھتے سورج کی روشنی دیکھتے، غور کرتے تو پھر سورج کو روشن کرنے والا میں ہی تھا، میری ذات تک پہنچ جاتے۔ رات کی تاریکی میں چاند کو دیکھتے تمہیں خبر ہو جاتی کہ وہ میں ہی تھا۔ بلکہ کائنات میں سرسبز درختوں کو پتے اور کونپلے نکالتے ہوئے دیکھتے تو غور کرتے کہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن رہا، یہ جو بنانے والا ہے وہی رب ہے، تو جان لیتے میری ذات تک پہنچ جاتے۔ لہذا تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ تو مجھے یہ بتاؤ جن کے پاس رسول آئے، جن کے پاس نبی آئے، جن کے پاس کتابیں آئیں، جن کے پاس صحیفوں کے ڈھیر آئے، انبار آئے، اور ان کو چھوڑیں جن کے پاس نبیوں کے امام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ تاج نبوت پہن کے آئے، خود نبیوں کے امام آئے، وہ قوم اگر جہنم میں جائے تو کیا خیال، کتنی بری بات۔ لہذا غور کا مقام ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ قدرت کر کے انسان اپنے قلب کو، دل کو مطمئن کر سکتا ہے، کائنات کا نظارہ دیکھ کے دل کو مطمئن کر سکتا ہے کہ یہ جو کائنات کا نظارہ ہے نا، اس کا بنانے والا میرا رب ہے، تو دل سکون پا لیتا ہے۔ یہ آج کا موضوع ہے، مشاہدہ قدرت اور اطمینان قلب، کہ دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی رعنائیاں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، ان پر غور فکر کرتے ہیں، تو اللہ یہ نفلی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے جب بندہ اس کی کائنات میں غور کرے، توجہ کرے۔ نبیوں میں بڑی عزت والا رسول، سبحان اللہ بولیں، جن کی عزت آج بھی قرآن کے سینے میں محفوظ ہے، وہ عزت والا رسول لقب کے اعتبار سے خلیل اللہ ہے۔ اللہ کا خلیل مانا ہے اللہ کا دوست۔ وہ کتنا عظیم نبی ہے جس کے بارے میں خود میرا رب قرآن میں فرماتا ہے آؤ دنیا والو یہ میرا خلیل ہے، اور پھر امتوں سے پڑھواتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ
ابراہیم خلیل اللہ، اور دنیا والو یہ میرا خلیل ہے۔ خلیل کا معنی ہے دوست، یہ میرا دوست ہے۔ لیکن یہ خبر ہے، ایک دن جبریل نے عرض کی، یا اللہ، سبحان اللہ بولے، یا اللہ کوئی تیرا خلیل ہے، کوئی تیرا کلیم ہے، کوئی تیرا حبیب ہے، بولو سبحان اللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ موسیٰ پاک نے عرض کی، مولا کوئی تیرا کلیم ہے، کوئی تیرا خلیل ہے، کوئی تیرا حبیب ہے، محبوب ہے، سمجھ نہیں آئی۔ مل فرق بین الکلیم والحبیب، مل فرق بین الخلیل والحبیب، یا اللہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو جواب آیا، میرے پیغمبر ذرا غور کر، کلیم خلیل وہ ہوتا ہے جو دوست ہو، کلیم وہ ہوتا ہے جو کوئی دور میں آئے پھر پکارے، میں رب اس سے کلام کروں یا نہ کروں میری مرضی ہے۔ اور اب تجھے بتاؤں کہ حبیب کون ہوتا ہے، اب تجھے بتاؤں کہ حبیب کون ہوتا ہے۔ عرض کی، یا اللہ بتاؤ حبیب کون ہوتا ہے؟ فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے ام ہانی کے گھر میں آرام پر آرام فرما ہو، 70,000 فرشتے اس لیے موجود ہو کہ حبیب اٹھے گا تو استقبال کریں گے۔ جبرائیل نورانی پر محبوب کے تلووں پر رکھ کر کہہ رہا ہو، سویا جاگو، اللہ تمہیں مقام کعبہ قوسین میں طلب فرما رہا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو آئے کوئی دور پہ کلام کرے، حبیب ام ہانی کے گھر میں آرام پر آرام فرما ہو، 70,000 فرشتوں کا لشکر موجود ہو، رات بھی موجود ہو، اور رب فرمائے کہ آنا ہے میرے دیدار کے لیے، یہ حبیب ہوتا ہے، یہ کلیم ہوتا ہے، اور یہ خلیل ہوتا ہے۔ وہ خلیل ہیں، خلیل اللہ نے ایک دن یہ جو قرآن ہے نا، قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن شریف، دعا کرو اللہ زندگی میں قرآن کا دامن نصیب فرمائے۔ جن قوموں کے پاس قرآن کی دولت ہے اور وہ اس کو اعزاز اور عزت سمجھ رہے ہیں اور وہ اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کتاب اللہ سے پیار کرنے کا حق ہے، وہ قومیں کبھی رسوا نہیں ہوتی جو اللہ کے کلام کی عزت کرنے والی ہوں، جو اللہ کے کلام کو پڑھنے والی ہوں، جو اللہ کے کلام کو یاد کرنے والی ہوں، جو اللہ کے کلام میں غور و فکر کرنے والی ہوں، وہ قومیں برباد، زوال آتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ ذلت کا شکار نہیں ہوتی۔ اللہ انہیں قرآن کی برکت سے، کتاب اللہ کی برکت سے اٹھا لیتا ہے، لیکن تب کہ وہ قرآن کا دامن نہ چھوڑ۔ قرآن کے دامن میں خلیل اللہ کا ایک قصہ موجود ہے، میں قرآن کی زبان سے وہ قصہ سناؤں گا۔ قصہ بڑا عجیب ہے، یہ قصہ لیلا مجنون کا نہیں ہے، یہ قصہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، اس قصے کو بیان کرنے والا رب ہے، اس قصے کو محمد پر نازل کرنے والا جبریل ہے، اور جس نبی پر یہ قصہ اترا ہے وہ نبیوں کا امام ہے۔ قصہ بڑا حسین ہے، قصہ بڑا خوبصورت ہے، اور میں قرآن کی زبان سے سناؤں گا تو اور زیادہ قصہ حسین ہو جائے گا۔ ایک دن پیغمبر خلیل اللہ کے دوست اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، سمندر کا کنارہ ہے، اس سے پتہ یہ چلا اللہ کی دوستی نصیب ہو، اگر اللہ کا قرب نصیب ہو، اگر بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی قربت نصیب ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عرش پر ہو اور
जनाब आसमानों की रिफतों पर हो या मस्जिद में ही मौजूद हो, कोई अल्लाह का नसीब हो जाए तो दरियाओं में हो, समुद्रों में हो, नदी नालों में हो, चल रहा हो, बैठा हुआ हो, यहाँ तक के सोया हुआ हो, तब भी कोई खुदाबंदी उसे नसीब होता है। जिक्र किया करें अल्लाह का। क्या किया करें? जिक्र। जिक्र से जो नेमत मिलती है ना, मैं बता नहीं सकता। रात की तन्हाई में बगैर किसी को नुकसान दिए, बगैर किसी को तकलीफ दिए, रात का आखिरी हिस्सा हो, तेरे लबों पर अल्लाह का जिक्र जारी हो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो चाशनी और मिठास मिलती है। जिसने अपने अल्लाह को तलाश करना हो, रात के आखिरी हिस्से में जिक्र शुरू कर दे, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करता रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, रब कभी भी अपने जिक्र करने वालों को रुसवा नहीं होने देता है। जिक्र ऐसी नेमत है, ये जिसको नसीब हो जाए ना, जरूरी नहीं है कि वो जुबान से ही करे। ऐसे हालात बन जाते हैं जिक्र करने वाले के कि जुबान से तो करता ही है, फिर एक वक्त आता है वो दिल में उतर जाता है, और एक वक्त आता है सांसें भी उसका जिक्र कर रही होती है। सांसें। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, वो जब सोता था तो मैं उसके करीब कान लगाता था, अपनी बात कर रहा हूं, मैं उसकी सांस के करीब कान लगाता था, तो वो जब सोता था तो उसकी जो सांस है नाक की, उससे आवाज आती थी अल्लाहू अल्लाहू। और जब मैंने उसकी सांस को कान करीब करके देखा, रात का पहला हिस्सा हो या आखिरी हिस्सा हो, जब भी सोता था उसकी सांसों से अल्लाह के जिक्र की सदा आती। जिक्र इंसान को तब्दील करता है। जिक्र किया करें और मोहब्बत से किया करें। और ये जिक्र बिल जहर है ना, जिक्र बिल जहर, इसकी ज़रबें जब दिल पर लगती है तो दिल की स्याही दूर होती है और दिल में खुदा का घर बनता है। ये दिल असल में है ही खुदा का घर, हमने इसको दुनिया का घर बना दिया। दिल असल में क्या है? ये अल्लाह का घर है। लिहाजा जिक्र किया करें, जिक्र खफी भी किया करें और जिक्र बिल जहर। जिक्र खफी ऐसे वक्त में किया करें जहां आप अगर बिल जहर करेंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे, और जब मौका हो कि कोई आपके जिक्र से डिस्टर्ब ना हो रहा हो तो फिर जिक्र बिल जहर किया करें, कि जिक्र बिल जहर की ज़रबें दिल में अल्लाह का घर बनाती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आपने कभी गौर किया, जो हमारे जितने असलाफ सूफियाए किराम, औलियाए किराम गुजरे हैं ना, हजरत किबला पीर मेर अली शाह साहब से लेकर जितने भी सूफी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, जनाब गौस पाक से लेकर हसन बसरी से लेकर जितने भी अकाबिर हमारे जो सूफिया और औलिया गुजरे हैं, उनका वतीरा था, आदत थी कि वो जिक्र करते थे और करवाते थे। क्योंकि जिक्र बिल जहर इंसान के दिल को क्या करता है? अपनी जात की तरफ अल्लाह मोड़ देता है, जिक्र बिल जहर करने वाले। लिहाजा इस पर कोशिश किया करें। हम जिस्म को हर ग़िज़ा देते हैं, नाश्ता हम देते हैं, दोपहर का खाना हम देते हैं, फ्रूट हम खिलाते हैं, शरबत हम पिलाते हैं, डीओ हम पिलाते हैं, दुनिया की हर चीज हम जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जिस्म में जो असल चीज है वो रूह है। जब तक रूह को ग़िज़ा नहीं देंगे तो जिस्म की ग़िज़ा काफी नहीं है, और रूह की ग़िज़ा मेरे रब ने कुरान में फरमाया है, वो मेरा जिक्र है। खलीलुल्लाह खलीलुल्लाह, दोस्त मेरे अल्लाह का समुंदर के किनारे है। समुंदर के किनारे एक अजीब मंजर देखा। समुंदर में एक जानवर मरा हुआ है, खुशकी में आता है तो जंगल के दरिंदे खाते हैं, पानी में जाता है तो मछलियां नोच के खाती है। फिर जब समुंदर की लहरों से खुशकी में आता है तो आके परिंदे खाते हैं। बस दिल में ख्याल आया, और मेरे पालनहार फलसफा क्या है? ये समंदर में है जानवर। एक दफा खुशकी में आया तो चीते आके खा रहे हैं, कुत्ते आके खा रहे हैं। दूसरी दफा आया, आके परिंदे, चीले और जनाब कब्बे खा रहे हैं। समंदर में जाता है तो मछलियां नोच के खा रही हैं।
عجیب فلسفہ ہے تیری قدرت کا یا اللہ. فلسفہ کیا ہے؟ قصہ قرآن میں ہے، جسے شک ہو میں قرآن پڑھوں گا. توجہ کرنا اور بات دل کی سمجھنا. میرا رب اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے. اپنے بندے کی محبت میں میرے رب نے وہ جانور سمندر کے حوالے کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پیغمبر خلیل اللہ گزرے تو عرض کی یا اللہ. میں پہلے تھوڑا سا اردو میں بیان کر کے پھر قرآن پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے پوری طرح. یا اللہ فلسفہ کیا ہے میرے مالک؟ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جانور جس کو پرندے کھا کے اپنے پوٹوں میں محفوظ کر رہے ہیں، مچھلیاں کھا کے اپنے میدوں میں محفوظ کر رہی ہے، جانوروں چیتے کھا کے، کتے اور بلے کھا کے اپنے پیٹوں میں محفوظ کر رہے ہیں. اے میرے مالک، تو اس جانور کو بھی کبھی دوبارہ زندہ فرمائے گا یا نہیں؟ یہ بھی کبھی زندہ ہوگا. خیال یہ تھا پیغمبر کا کہ مطمئن ہو جاؤں. خیال یہ آیا کہ جو ہزاروں پرندوں کے پوٹوں میں اس کا گوشت چلا گیا، جتنے پرندے آئے اس کے پوٹوں میں چلا گیا گوشت، جتنی مچھلیاں آئیں ٹکڑا ٹکڑا کھایا اس کے پیٹ میں چلا گیا، ہزاروں مچھلیوں کے پیٹوں میں چلا گیا. ادھر سے جنگلی جانور آ رہے ہیں، یہ گوشت اس جانور کا ہزاروں پیٹوں میں ادھر چلا گیا ہے. اے اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو لاکھوں جانوروں کے، ہزاروں جانوروں کے پیٹوں میں پوٹوں میں چلا گیا ہے، آؤ میرے مالک اسے بھی تو زندہ فرمائے گا یا نہیں؟ اسے بھی زندہ فرمائے گا. میرے اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ ہے والبعث بعد الموت. بولو سبحان اللہ. والبعث بعد الموت، میرا فیصلہ ہے کہ ہر مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں. یا اللہ پھر مجھے پتا ہو جائے، خبر ہو جائے، جو ہزاروں جانوروں، مچھلیوں اور پرندوں کے پیٹوں میں چلا گیا ہے، تو اسے دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ بات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. ہزاروں سال بعد حضور آئے ہیں. قصہ اللہ نے آسمانوں پر محفوظ کیا ہوا تھا، جبریل کے ذریعے اپنے نبی پر قرآن بنا کے یہ قصہ نازل فرمایا. اور قرآن کچھ یوں کہتا ہے اس قصے کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اپنے مالک کی بارگاہ میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حضرت ابراہیم پاک نے عرض کی اپنے مالک کی بارگاہ میں، او میرے مالک، سبحان اللہ، رب ارنی کیف تحیی الموتى، او میرے اللہ آج اپنے خلیل کو آنکھوں کے سامنے دکھا، تو ہزاروں میلوں میں گئے ہوئے جانور کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم پاک نے عرض کی، میرے مالک بتا، رب ارنی مجھے آنکھوں کے سامنے دکھا. یہ اس کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھوں میں. رب ارنی کیف تحیی الموتى، ایسے دکھا کہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے. رب نے پیار فرمایا اپنے نبی سے، پیار فرمایا اپنے خلیل سے. یہ نہیں فرمایا اچھا تو نبی ہو کے سوال کرتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، تجھے پتہ نہیں میں زندہ کر سکتا ہوں. یہ کوئی پوچھنے والی باتیں ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب کوئی آپ سے چھوٹا آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو لڑائی نہ کیا کریں. یہ میرے رب کا انداز شفقت ہے، محبت ہے رب کا، سبحان اللہ. ورنہ وہ خالق یہ بندہ
وہ مالک یہ بندہ، وہ صحابتوں کا مالک یہ عاجزیوں کا مالک، وہ کل کائنات کا خالق، اور یہ اس کی عطا کے بغیر کچھ نہیں، اس کی عطا کے بغیر نبی، اس کی عطا کے بغیر نبی بھی نہیں، اس کی عطا کے ساتھ نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سوال کیا، یا اللہ تو پھر مجھے بتانا تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ جو ہزاروں جگہ چلا گیا ہے، لاکھوں جگہ اس کا گوشت چلا گیا ہے، تو کیسے زندہ کرے؟ رب ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ انداز محبت رب کا دیکھیے، فرمایا او میرے پیغمبر اولم تؤمن، کیا تو میری ذات پہ ایمان نہیں لایا؟ عرض کی ہاتھ جوڑ دیے، میرے اللہ ایمان تو لایا ہوں، ایمان تو لایا ہوں، اسی لیے قوم کا رہنما ہوں، قوم کا نبی ہوں، ایمان تو لایا ہوں، مگر چاہتا یہ ہوں اولم تؤمن قال بلا، عرض کی ہاں اللہ ایمان لایا ہوں۔ پھر آگے کیا کیا؟ پھر عرض کی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے اللہ تیرا خلیل اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ ایمان لاتا ہوں کہ تو زندہ کرتا ہے، لیکن نظروں کے سامنے دیکھوں تو زندہ کیسے کرتا ہے، بس یہ دیکھتا ہوں تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، میرا ایمان کامل ہو جائے، اور جب نمرود سے مناظرہ ہوگا تیری ذات کے بارے میں تو پھر میں بتاؤں کہ میرا رب کیسے زندہ کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ مناظرے بھی تو کرنے ہیں نا، مجادلے اور لڑائیاں جھگڑے بھی تو کرنے ہیں تیرے دشمنوں سے، بتا کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر دیر نہ کر، قال فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ میرے پیغمبر ایک کام کر، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا 4 پرندے پکڑ، کیا کر؟ 4 پرندے پکڑ، ان 4 پرندوں کو کر اپنے ہاتھ سے ذبح، پھر ان کے کر ٹکڑے ٹکڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک تفسیر میں آتا ہے 7 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، ہر جانور کے 7 ٹکڑے کر، ایک میں آتا ہے 4 ٹکڑے کر۔ پھر فرمایا میرے پیغمبر ایک کونا مشرق میں، ایک مغرب کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک شمال کی طرف، 7 بلند پہاڑوں پر 7 ٹکڑے ہر جانور کے چھوڑ کے آ جا۔ قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر خلیل اللہ ٹکڑے چھوڑ کے آ گئے، سر سب کے پاس ہے، یا اللہ ٹکڑے بھی ہو گئے، ذبح بھی ہو گئے، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی جگہ پر جہاں ذبح کیے تھے اسی جگہ سے آ کے پرندے کا تو نام لے، میں بتاؤں گا زندہ کیسے کرتا ہوں۔ ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ذبح کی جگہ پہ آ، پرندے کا نام لے کے پکار، آ جا، بس تو نے آ جا کہنا ہے، میں بتاؤں گا زندہ کیسے۔ عرض کی تھی رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا نظروں سے۔ فرمایا دیکھ، پیغمبر آئے، مار کو جس جگہ پہ ذبح کیا تھا، بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا دے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اللہ کی طاقت اور اللہ کا انداز محبت اپنے نبیوں سے، اپنے بندوں سے، اپنے محبوبوں سے، اپنے پیاروں سے۔ مور کو پکار، پکارا، قرآن کہتا ہے ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پیغمبر نے آ کے نام لیا ہے، وہ جو 2 4 10 دن پہلے ذبح کر دیا تھا، پیغمبر نے نام لیا ہے۔ خود خلیل اللہ کہتے ہیں میں جس جانور کا نام لوں 7 جگہوں سے اس کے ٹکڑے ایسے دوڑ کے آتے نظر آئے جیسے مقناطیس لوہے کو جمع کرتا ہے۔ یہ پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، بات قرآن کی ہے، اس کے دوست خلیل کی ہے، اتنی مضبوط بات ہے
جس کا کوئی انکار کر سکتا۔ اللہ کی کائنات کی قدرت میں غور کریں، مزہ آئے گا، ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، حلاوت نصیب ہوگی۔ اور اللہ کی قدرت پر غور کر کے جب آپ ذکر خدا کریں گے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مور کو پکارا جمع ہو کے آ گیا، کبوتر کو پکارا جمع ہو کے آ گیا، کبا ذبح کیا تھا پکارا جمع ہو کے آ گیا، مرغے کے گلے پہ چھری چلائی بھی جمع ہو کے آ گیا، چاروں آ گئے، چاروں جمع ہو گئے۔ رب نے فرمایا سویا اور خلیل یقین ہو گیا، عرض کی ہاں میرے مالک یقین ہو گیا، جس کے ذرے ہواؤں میں اڑ گئے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے سارے ٹکڑے جمع ہو کے پرندہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھا نظروں سے، اور پھر عرض کی مالک ناراض نہیں ہونا، بس تیری قدرت کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اب جو عبادت کا مزہ آئے گا نا وہ پہلے نہیں تھا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں جب غور کر کے نماز پڑھو گے نا تو مزہ کچھ اور ہوگا، دین سمجھ کے جمعہ پڑھو گے تو مزہ کچھ اور ہوگا، دین سمجھ کے قرآن پڑھو گے تو چاشنی مٹھاس شیر سے زیادہ ہوگی۔ اس وقت تک تو سمجھ نہیں آتی جب تک بندہ سمجھے نہ بات۔ چاروں پرندے آگے، یہاں علماء حق نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اللہ نے مور کو کیوں ذبح کروایا۔ فرمایا مور کو اس لیے ذبح کروایا، مور حسن کو بڑا پسند کرتا ہے، مور زیب و زینت کو بڑا پسند کرتا ہے، مور میں نخرہ بہت ہوتا ہے۔ رب نے پیغمبر کو فرمایا پیغمبر مور کو ذبح کر تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو خبر ہو اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو زیب و زینت سے پاک ہوتا ہے۔ ہاں وہ نخرے نہیں کرتا، وہ اللہ کی زمین پہ آستا ہے، اس کے نخرے نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں میں بھی یہ بات مشہور ہے، جو مور کو جانتے ہیں جنگل میں انہوں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں مور جب اپنا حسن دیکھتا ہے نا تو پھر ڈانس کرتا ہے، لیکن جب قدموں پر نظر پڑتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت بنایا تو نے مجھے لیکن پنجے سیاہ کالے ہیں۔ تو مور کو ذبح کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ہر کلمہ گو، ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کا بندہ جب تک زیب و زینت اور نخرے کو ختم نہیں کرے گا عبادت مزہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات کبوتر کو ذبح کروایا کیونکہ کبوتر میں پرواز کی وجہ سے تکبر بہت ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیغمبر میرے خلیل میرا بندہ اصل میں وہ ہوگا جو اپنے تکبر کو ذبح کر کے سجدہ کرے گا۔ سجدہ تو عاجزی کا نام ہے، لہذا جس نے تکبر کو ذبح کر کے سجدہ کیا وہ میرا محبوب بندہ کہلائے گا۔ اور مرغی کو ذبح کروایا کیونکہ مرغا لڑاکا بہت ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، مارتا ہے، حملے کرتا ہے۔ رب نے فرمایا پیغمبر مرغے کو ذبح کرو تاکہ کائنات کو خبر ہو میرا بندہ وہ ہوتا ہے جو جھگڑوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میرے رب نے یہ قصہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم ان چیزوں سے پاک ہو جائیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ چوتھا جانور کبا تھا۔ کیا تھا؟ کب۔ آپ نے کبے کو دیکھا ہے؟ لمبی امید۔ یہ جب اخروٹ کا موسم ہوتا ہے ہمارے ہاں، ادھر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا 7-8 سال کی عمر میں جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو کبے کو ہم دیکھتے تھے، شرد آتا تھا، شرد نہ تو کوئی بننا کوئی ہے جی کونا کھانچا نہیں چھوڑتا تھا جہاں وہ اخروٹ نہ دباتا ہو۔ کیوں کہ کبے میں لمبی ہرس ہوتی ہے، سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے وہ، اور پھر ہوتا کیا ہے وہ سردیاں جب آتی ہیں تو وہ ڈھونڈتا ہے، کوئی ایک آدھ اس کو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے، باقی ہزاروں کی تعداد میں جب باندھ آتی ہے نا، جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس اخروٹ کے دبے ہوئے درخت نکل جاتے ہیں۔
بڑے لوگ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کب کو کب دیکھیں گے بزرگوں، ساری دیہڑی مخلوق کو رنگنے ایسا بول کے تھے ٹائم ہے کہ بھائی اسی کبھی کو بھی دیکھا۔ تو یہ کائنات میں جتنی میری اللہ کی مخلوق ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ جو بندہ بچوں کو نہیں دیکھتا وہ کبوں کو کیسے دیکھے گا؟ میں اپنی بات کروں، کمزور مصروف لوگ ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ ہدایت کی۔ کس لیے ہیں؟ 4 چیزیں ذبح کروا کے بندہ مومن کو راستہ دے دیا ہے، بولے سبحان اللہ۔ فرمایا تکبر کو مارنا ہوگا، اس لیے سجدہ قبول کروں گا، لالچ سے دور رہنا ہوگا، پھر دین پڑھنے پڑھانے کا مزہ آئے گا۔ لالچی بندہ کبھی کامیاب۔ لالچ کو دور کرنا ہے، تکبر کو دور کرنا ہے، اور مرغے کو ذبح کر کے فرمایا جھگڑے نہیں کرنے، چپ ہو جانا ہے۔ جھگڑوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جھگڑالو بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور کعبے کو فرمایا، کعبے کو ذبح کر کے کہا یہ لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ یہ بھی میرا ہو، یہ بھی میرا ہو، رسی ہے، لہٰذا اس سے بھی کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بھی گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، میں انتظار کرتا رہتا ہوں دوست ذرا کچھ ہوں سننے والے، کیونکہ کلی مسیتی میں تقریر کرنا دی عادت نہیں مکو کی، کلی مسیتی میں کلائی تقریر کرا بہت سارے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کلی مسیتی میں بیچارے لگے رہنے تے پھر دیواراں کو آتے ہیں تسی آہو سبحان اللہ، دیواراں تے سبحان اللہ نہیں آتی ہے نا، تو اس کر کے تسی کوشش کر دے کرو، وقت نہ لاندے کرو تاکہ اساں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے۔ آخری بات، حسن بصری اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا محبوب۔ رابعہ بصریہ کے دروازے پہ چلے گئے، دونوں اللہ کے محبوب ہیں، ایک ولی اللہ ہے، ایک ولیہ ہے۔ اللہ نے کائنات میں اپنے بندوں کے تذکروں کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیا ہے۔ حضرت حسن بصری حاضر ہوئے رابعہ بصریہ کے پاس، اور یہ رابعہ بصریہ کے بارے میں مشہور ہے، زبردست بات کر دوں اور پھر آگے بڑھوں، مختصر وقت ختم ہونے لگا ہے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی وہ محبوب بندیاں ہے، کعبے کے دیدار کے لیے ترستی رہی، دعائیں کرتی رہی، بہت عرصہ گزر چکا، عرض کی مولا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، جسم اجازت نہیں دیتا چل کے جاؤ، حالات نہیں ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ، او میرے اللہ میں ساری زندگی تیرا نام لیتی رہی، کیا تیری کائنات میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں تیرے گھر کا دیدار اپنی آنکھوں سے فرما لوں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کے لیے موجود ہے، فرماتے ہیں طواف کے لیے حاضر ہوا، بیت اللہ پر نظر پڑی، بیت اللہ موجود نہیں ہے، رات کے آخری لمحات ہے، میں نے عرض کی او میرے مالک مجھ سے ناراض ہو گیا، بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے بندے، میرے خاص، میرے محبوب، پریشان نہ ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، مگر اس لمحے بیت اللہ میری ایک بندیا کو اپنا دیدار کروانے گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا، میری ایک محبوب بندیا کو دیدار کروانے گیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہے جن کے پاس بیت اللہ چل کے آتا ہے۔ ہاں دل میں اگر محبت ہو تو پھر مدینے نہیں جانا پڑتا، ادھر ہی اللہ کرم فرما دیتا ہے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ہاں شوق کی باتیں ہیں، ذوق کی اور محبت کی۔ حاضر ہوئے حضرت حسن بصری، حاضر ہوئے، عرض کی میں بڑا عالم ہوں، خواہش ظاہر کی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، رابعہ بصریہ نے، ٹھیک ہے میں نکاح اور شخص سے کروں گی جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوگا۔ انہوں نے عرض کی میں ہی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 4 سوالوں کے جواب دو، نکاح ہو جائے گا۔ 4 سوالوں کے جواب دو۔ اچھا جی بولے کون کون سے سوال؟ آپ نے فرمایا بتاؤ حسن بصری،
میں جب دنیا سے جاؤں گی مجھے کلمے پر موت نصیب ہوگی یا کفر کی حالت میں مروں گی؟ جواب آیا میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ اچھا جی دوسرا، پھر آپ اگر اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اس کا جواب دیں۔ قبر میں نکیریں نہ آئیں گے، سوال کریں گے رب کون ہے، دین کیا ہے، حضور کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے۔ اور حسن بصری بتاؤ میں ان تینوں سوالوں کے جواب دے سکوں گی یا نہیں دے سکوں گی؟ حسن بصری فرماتے ہیں عالم تو بہت بڑا ہوں مگر اس کا جواب رب العالمین کے پاس ہے۔ اچھا دو سوال ہو گئے، تیسرا سوال، تیسرے سوال کا جواب دو۔ قیامت میں اللہ نامہ اعمال کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں دے گا، اچھوں کو دائیں ہاتھ میں دے گا، بروں کو بائیں ہاتھ میں دے گا۔ بتاؤ رابعہ بصریہ کو دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں؟ موٹے موٹے آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے اس کا جواب رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یا رب کی عطا سے رب کا نبی جانتا ہے۔ اچھا جی تین سوال ہو گئے، فرمایا چلو چوتھے کا جواب دو پھر بھی بات بن سکتی ہے۔ اچھا چوتھا کیا؟ فرمایا کل جب حشر میں اللہ اعلان فرمائے گا ان الابرار لفی نعیم، جنت والے جنت میں آ جائیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جہنم والے جہنم میں آ جائیں، بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ اکبر کہنے لگے اس کا جواب رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جو کہا تھا نکاح تو کر لوں گی مگر عالم سے، اس کا مطلب ہے آپ عالم تو نہیں ہیں، لہٰذا اپنے علم پر گھمنڈ چھوڑیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور مجھے یہ بتائیں جو ان چار سوالوں کا خوف رکھتا ہو وہ دنیا کی خوشی دیکھ سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا جس کو خبر ہو کہ پتہ نہیں میں مومن مروں گا یا کافر، وہ تو پھر دنیا کی خوشیوں سے محروم رہتا ہے، وہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ اور جس کو یہ فکر ہو قبر میں نکیرینوں کے سوالوں کے جواب ٹھیک ہوں گے یا غلط، وہ تو ساری زندگی یہی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور جس کو یہ خبر ہو کہ قیامت کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، وہ تو اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، وہ دنیا کی خوشیوں میں نہیں پڑتا۔ اور جس کو یہ خبر ہو میرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا یا جہنم میں، جس کو اس دن کی خبر ہو وہ دنیا کی خوشیوں میں نہیں آتا، وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ دوستان معظم بڑی خوبصورت بات تھی، امید ہے دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ خدا کے لیے کوشش کریں رسول اللہ کے دین سے جڑے رہیں، زندگی عارضی ہے اور یہ چار سوال تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ہم مومن ہوں، عالم ہوں، خطیب صاحب ہوں، تو دعا یہ کرنی ہے موت آئے تو نبی کا کلمہ جاری ہو، قبر میں پہنچے تو نکیرینوں کے تین سوالوں کے جواب صحیح دے سکیں، دعا کرنی ہے، اور قیامت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے تو تب بات بنے گی۔ پھر آخری فیصلہ یہ ہے جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ ان چار سوالوں کا جسے خوف ہو وہ دنیا کے مزے نہیں لے سکتا، وہ تو پھر ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، آپ سے گزارش ہے تو خوبصورت بات سننے کے لیے 1 بجے تشریف لایا کریں، یہ میری عرضی ہے آپ سے۔ امید ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، آپ جمعہ المبارک کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ۔